ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، درود اور سلام بھیجا کرو. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو. یہ تو بات عجیب لگتی ہے. اگر آپ اس میں غور کریں، ایک بادشاہ کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ دو کہ میں فلاں کو اتنا پیسہ دے دوں. پوری نشی مفتی سے کہ تم بادشاہ وہ خود ہے، دیتا بھی خود ہے، اور پھر بھی لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی تم مجھ سے مانگو کہ میں اس کو کیا دے دوں، تم اس کو اس پر رحمتی بھیج دوں، اس کو خزانہ دے دوں، فلان چیز دے دوں، فلان چیز دے دوں. تو آدمی سوچ میں پڑے گا کہ بادشاہ اگر تمہیں دے دے تو دے دو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ سوال سمجھ گئے؟ یہ بات میرے خیال میں آپ سوال نہیں سمجھ گئے، خوب سمجھ گئے. یہاں کو بجوری صاحب نہ کون نہ گوشت تھا کیا ہاں بیمار ہے، اچھا بیمار نہیں ٹھیک تھا. تو یہ بات عجیب سی لگے. اور نطفانوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ درود شریف ہے. آپ نے اشعار میں پڑھا ہوگا نا، کبھی بیانات میں خطبہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس بات کو ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ واقعی طور پر تو ہم دوسری بھی پڑھیں گے اور ہمیں فائدہ بھی ہوگا پھر، اور زیادہ فائدہ ہوگا درود شریف سے. اس لیے ہم درود شریف اس طرح پڑھتے ہیں کہ گویا بس وہ باتیں بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں. اور وہ طبیعت سنگ دا خدا سنگ شہید طبیعت خدا اللہ وسلم یہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں
اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. اگرچہ آدمی بغیر توجہ کی بھی ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ فائدہ دیتا ہے، لیکن اصل فائدہ اس وقت ہوگا کہ اس میں آدمی کا سوچ شامل ہو، لوگوں کا. کوئی ہے مسئلہ استقبالی والی؟ ہاں ٹھیک صحیح ہے. موز ఇక్కడ ముస్తకి పోవచ్చు. اس میں دراصل اللہ رب العالمین پہلے توحید کا پیغام دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، اللہ کا اقنوم وہ بنایا تھا. اب دعا کس کے لیے مانگی جاتی ہے؟ بندی کے لیے مانگی جاتی ہے یا خدا کے لیے مانگی جاتی ہے؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھیں. آپ لوگ نماز پڑھی ہے؟ آپ نماز پڑھیں پہلے. جو نئے آدمی سارے آ گئے ابھی وہ نماز پڑھ لیں. میری بات سمجھ گئی؟ پہلی بات یہ مانی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم پر رحمتیں بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے؟ رحمتیں، عنایتیں، مہربانیاں، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. یہ خود دیتا ہے. اس کے لیے ہمارے دعاؤں کی وہ نہیں ہوتی ضرورت، وہ ہے کہ تو اس کے لیے وہ مانگتے ہیں، اس لیے وہ دیتا ہے، خود دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اپنے آپ سے مانگتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ جس کاموں پر لگے ہوئے ہیں اس میں اس کی تعاون بھی کرتے ہیں. جب حیات تھے، دنیا میں تھے، اور اب بھی وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو سلام بھیجتا ہے، دوسری بھیجتا ہے، وہ اس کو بھیجتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کیوں کیا فرمایا؟ یہ بس وہاں وہ تو بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم کو پر میں رحمتیں بھیجتا ہوں، اور مومنین پر بھی بہتر رکھتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین پر میں کیا بھیجتا ہوں؟ رحمتیں بھیجتا ہوں. اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ میں اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں. اللہ پاک ہمیں واقعی مومن بنائے، حقیقی مومن بنائے. اصل اس لیے ہمیں بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دے، اس پر سلامتی سلام بھیج دے. اس کی فائدہ خود امتی کو ہے. امتی کو کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ یہ کہ توحید ہے، کہ مانگا اس کے لیے جاتا ہے جو نہ خدا ہو نہ خدا کا جز ہو، نہ اللہ ہو نہ اللہ کا جز ہو، اسی کے لیے مانگا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین مولانا یعقوب صاحب پر رحم فرمائے. تو یہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں
تو اب مجھے بتائیں کہ یعقوب صاحب خدا ہوا یا خدا کا بندہ ہو گیا؟ بندہ ہو گیا۔ پہلے ہمارے دماغوں سے بات اڑا دی کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور وہ جس طرح تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، وہ بھی محتاج ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں کبھی کبھی نعتوں میں یا وہ کیا اس میں ہم کبھی تجاوز بھی کرتے ہیں اس میں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں، کیونکہ رحمت کو محتاج نہ ہو تو کیوں رحمت بھیج دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ تم بھی اس کو خدا نہ سمجھو، خدا نہ سمجھو بلکہ کیا سمجھو؟ اللہ کا بندہ سمجھ کر کے اس کے لیے دعائیں کرو۔ اب اتحیات میں آ جائیں۔ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ۔ اس کا بندہ ہے، وہ بندگی پہنچاتا ہے لوگوں کو، خدا ہی نہیں پہنچاتا کہ تم خدا بن جاؤ۔ ایک فائدہ۔ دوسری فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو انسان کو جب درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گا تو توحید کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دین اسلام سے، اس قرآن مجید سے محبت ہے۔ آپ دعا کس کے لیے کیوں کرتے ہو؟ آپ کے پاس آپ فقیر ہے، غریب ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی آدمی آ گیا آپ کو 2 روپیہ جیب میں ڈال دیا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پہلے دعا نہیں کرتے، اب دعا تم کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہ تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہارے ساتھ احسان کیا، اس احسان کی وجہ سے آپ کرتے ہیں۔ یا وہ آدمی بے راہ تھا، گڑبڑ تھا، آپ اس کو واضح نصیحت کر کے اس کو راہ پر لایا۔ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو قدردان لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فلاں کو اللہ تعالیٰ اجر دے دی، مجھے سیدھا راستہ بتا دیا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اس نے احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا کہ تم کو کیا کیا؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو دین دے دیا۔ کیا دے دیا؟ دین دے دیا، دین بھی دیا اور قرآن بھی دیا۔ تو یہ قرآن کی بھی سے محبت ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی ہے، اگر میں تم پر پخانہ پہن دوں تو میں دعا دے گا مجھے پخانہ دے دوں۔ دعا تو تب ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو وہ چیز اچھی لگے۔ میری والدہ نے ایک بار ہمارے لوگ پہلے وہاں اوپر چشمہ ہے، وہاں سے عورتیں پانی لاتی تھی، تو ایک عورت تھی، اس کا نام نہیں لیتا یا کوئی ہوگا ہمارے پہچان لے گا، اس کو اس نے ایک گڑا دے دیا۔ آپ گڑا کہتے ہیں منگے سوچتے ہیں، وہ جو لوگ سر پر عورتوں پر اٹھاتی، پشت میں تم جانیں گے منگا مٹکا۔ مٹکا تو بڑا بڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سا نہیں، وہ جو گڑا دے دیا، وہ تھوڑا بھاری تھا، اور جگہ دور تھی، جگہ دور تھی۔ وہ جب آتے راستے میں آ جاتی تو تک جاتی تھی، تو گڑے کو رکھ کر میری والدہ کو آزار کرتی تھی۔ میری والدہ کو آزار کر دی کہ اتنا بڑا گڑا سر پر دے دیا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتی۔
تو دین سے ہم خوش ہیں. کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین. ہم دین سے خوش ہیں. جس چیز سے آدمی خوش ہوتا ہے اسی کو دعا دیتا ہے. تو اس کے لیے وہ آزار نہیں کرتا کہ تو یہ درود شریف دعا ہے. ہم تو یہ اشارہ دیتا ہے کہ جب یہ آدمی درود شریف پڑھے گا یہ مومن ہی ہو سکتا ہے. منافق تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لوگ نہیں کہا بلکہ اے یا الذین آمنو، اے ایمان والو. منافق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، تو کیسے وہ اس کی دعا کرے گا؟ وہ تو ظاہر میں چپلوسی کرے گا، چپکی چپکی بدعائیں دے گا، کیونکہ وہ تو اسی کینہ رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو درود شریف وہی پڑھ سکتا ہے. اب دیکھیے دوسری قدر بھی دیکھیں اور اس کو استہزاء کے ساتھ پڑھا کرے، دیان کے ساتھ پڑھا کرے، پھر اس کا فائدہ آپ کو خود محسوس کرو گے. تو وہ منافقین تو اس کو نہیں مانتی، دعائیں نہیں مانگتی اس کے لیے. یہ کون مانگتا ہے؟ یہ مومن مانگ سکتا ہے. تیسرا کتنے فائدے؟ توحید مل گیا، اللہ سے محبت مل گئی، اس کے اسلام سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں دوسری میں مل جاتی ہے انسان کو، مومن کو. اور یہ بتایا کہ یہ کام مومن کا ہے. کس کا ہے؟ جس کا ایمان ہو، منافق کا نہیں ہے. پانچویں بات یا چھٹی بات اس میں یہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. دعائیں اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے محبت ہو. اور یہ محبت مطلوبی شرعی ہے، مطلوبی. تو جتنا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کیا لوگ اس کی زندگی میں قرآن مجید دے دیا، اس کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو شرک سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے وہ کفر کی ظلمتوں سے نکالا. تو اس کے لیے جتنے یہ احسانات یاد کرے گا تو اس سے محبت بڑھے گی، کیونکہ دعائیں کریں گی. دعا تو اس لیے کی جاتی ہے جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلوبی شرعی ہے. یہ کیا ہے؟ شرعاً مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، پوری بہت سی جو جتنی محبوبات ہے انسان کی، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، وہ سب بیان کر کے آگے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ. کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں، اس کے رسول سے اور اس کا جو تقاضا ہے کہ اس کے راستے میں پھر جہاد کرو، اس سے زیادہ محبوب ہو، تو پھر ایک بری یعنی وہ سخت عذاب کا انتظار کرو. اور ایسے آدمی فاسق ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا. جس سے رسول سے محبت نہ ہو کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ فاسقین کو ہدایت پر نہیں چلاتا، ہدایت پر نہیں چلاتا، فاسقوں کو ہدایت پر نہیں چلاتا. اس سے اس فاسق مراد نہیں ہے کہ کبھی انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے. یہ وہی ہے جو دین سے نکل جاتے ہیں، دین سے نکل جاتا ہے. نبی کریم سے فرماتے ہیں لا يحب احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے وہ شخص، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اپنی والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
آج آپ دیکھیں ہمارا محبوب کون ہے؟ مال ہے، دولت ہے، مال اللہ کی دین پہ ہم نہیں خرچ کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر نہیں خرچ کر سکتے. اگر کوئی ہے کہ مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، وہ ہم فلسطین میں عوام ہے، الحمدللہ عوام پیسے بھی دیتے ہیں، چند بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں راستہ مجھے ہمیں دے دو، لیکن حکمرانوں کو دیکھیے، کبھی اس نے سوچا ہے ان لوگوں نے اس کا محبوب کون ہے؟ یا امریکہ ہے، یا چین ہے، یا روس ہے؟ اس کی محبت میں ایسا سرشار ہے کہ اس طرف جس طرح حکم دے رہے کہ اس طرف جاؤ، اس طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے. کیا ہے؟ دلیل بھی ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا بھی ہوتی ہے جو مطلب شرعی ہے. آپ جس کا نام زیادہ لیں گے، بار بار آپ کے سامنے ذکر ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانی ہو، اللہ اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعائیں مانگے، اور یہ دعا بھی ہے. کیا ہے؟ اس میں ایک چپ کے ایسا ایک اور راز ہے جو صوفیاء کے لیے بڑا سمجھنا چاہیے. صوفیاء کے نزدیک ایک تصور شیخ ہے. کیا ہے؟ تصور شیخ ہے. میں انکار نہیں کرتا، ہمارے بزرگ یعنی وہ کرتے رہتے ہیں، البتہ خود بھی نہیں کرتا، پسند بھی نہیں کرتا. پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں کبھی کبھی آدمی جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کسی خیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہر جگہ وہ اپنا شیخ حاضر ناظر لگتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری بندے میری قریب ہو جائے، کیونکہ جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنے آپ کا اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا. محبوب کا محبوب محبوب ہو کرتا ہے. اور اس میں تصور شیخ بھی ہے، لیکن وہ پکیزہ طریقے سے ہے. ایسی پکیزہ طریقہ کہ جس میں شرک کا کوئی شیبہ نہیں ہے. جب میں چونکہ یعقوب کو پہلے سے پکڑا ہے، اب اس کو پھر پکڑیں گے، یعقوب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یعقوب پر رحم فرمائیں، اس پر رحمت نازل فرما دیں، اس پر سلامتی نصیب فرما دیں. تو اس وقت میرے ذہن میں یعقوب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ بھائی. لیکن خدا کی شکل میں ہوگا یا معبود کے محبوب کیا، یا میں اس کو خدا سمجھوں گا یا میں اس کو خدا کا بندہ محتاج سمجھوں گا؟ بتاؤ مجھے. اور پھر جب میں کہتا ہوں اللہم، میری توجہ کہاں ہوگی؟ یا اللہ اس پر میں کیا کہتا ہوں، مفتی زین الدین صاحب اس گلاس میں پانی ڈالو، تو گلاس میرے سامنے ہے، مانگتا کس سے ہوں؟ پانی کس سے مانگتا ہوں؟ مفتی زین الدین سے، مفتی زین الدین سے. اس طرح آدمی مانگتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے، یا اللہ رحمت نازل فرمائے، عنایت نازل فرمائے، اور وہ اس نے ہمارے پر احسانات ہے. اب وہ اس سے تم فیض بھی حاصل کرتے ہو، اس کی جو توجہ ہے آپ اس کی طرف لگ تو گئی، لیکن دعا کی شکل میں لگ گئی. تو یہ اچھا ہے کہ دعا کی شکل میں لگ جائے، یا یوں آدمی دوسری جو طریقے ہیں اسے اس طرح کریں. اس میں ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پکیزہ طریقہ ہوتا ہے کہ شیخ کے لیے آپ دعا کریں، اس کی
وجود کو اللہ کے سامنے رکھے یا رب العالمین اس پر رحم کرنا. تصور شیخ بھی حاصل ہوا، دعا بھی حاصل ہو گئی، اس کے دعا بھی تم نے کی، محبت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق بھی بڑھے گا، کیونکہ اس کو تم کو اس کو سب مخلوق کو محتاج سمجھتے ہو، ممائے اس کی. اس لیے تو دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین پر رحم فرمائیں، اس کی ترقی فرمائیں، یا اس کے لیے اس کو کی تکلیف کو دور فرمائیں. اب ظاہر ہے کہ جتنے آپ دعا مانگیں گے اتنا تمہارا ذہن میں اوپر چھایا ہوا ہوگا، اور اس سے آپ کو فیض بھی ملے گا. لیکن فیض ملے گا بغیر اس میں کوئی شیخ صاحب تو پوچھ میں کتنا شیخ پوچھ تخبر نہیں گرونا نا کتنا موزه کوي چې تصرفو سره به ته مو خبره کوله شي پښتو کې ته وایي ته خود پښو یې نه خود خلکو پښو وي یعنی دعا کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا کے سامنے آپ کریں گے تو اس طرح اگر آپ کسی سے بیعت ہے تو اس کو لیے 1 منٹ دعا کریں انشاءاللہ آپ وہی تصور شیخ کا فائدہ ملے گا. فائدہ وہی ملے گا، توحید سے ہٹو گے نہیں، توحید سے ہٹ. تو گویا اس میں ہمیں ایک طریقہ بھی بتایا گیا کہ تم کیسے فیض حاصل کرو. ایسا نہیں کس کے لیے جس آدمی کسی بت کے سامنے سمجھ بیٹھ جائے، اسے یہاں سے فیض آتا ہے، پھر وہاں سے فیض آتا ہے، پھر وہاں سے فیض آتا ہے. تو اس سے کبھی کبھی اگر اس حسنہ میں آپ مر گیا تو کبھی کبھی آدمی خطرناک حالت کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے اگر آپ سے دعا کریں، دعا پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے تم دعا کریں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. اس فائدے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ دوسری کی فوائد بیان کی. آگے اس پر فوائد بھی بیان کیے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. فضائل اعمال شیخ نے لکھا ہے، اس میں بہت سی فضائل ہے. دوسری کو کہ آدمی پڑھ لے تو اس کو کیا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 خطائیں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور وہ نبی کریم نے فرمایا کثرت سے مجھ پر دوسری پڑھا کرو تو اس تمہاری مجھے پہنچایا جاتا ہے، اس کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. باقی بہت سے فوائد ہیں. یعنی اس میں وہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے بڑی کتاب بھی لکھی ہے، لاء الافہام، بہت زبردست ہے. تو میں کہتا ہوں یہ باتیں اس نے لکھی ہے جو میں نے کہی، یہ جو تصور وغیرہ، لیکن دوسری باتیں اس نے کی ہے فضائل میں. کہ بڑی فضائل شیخ رحمۃ اللہ نے بہت بڑی فضائل بیان کی ہیں. تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو رسمی چیز نہ بنائیں. جو کہتے اللہم، اب دعا کیسے مانگتے ہو؟ جب آپ اضطراری حالت میں ہو آپ کیسے دعا مانگتے ہو؟ ایسے مانگتے ہو جس طرح یہ ملنگ ہوتے ہیں راستے میں بیٹھے کہ یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، کسی سے نہیں مانگتا، اور لوگوں کی طرف چالو کہ ڈال دو اس میں کچھ پیسے. وہ جو نہیں ہوتا سوالی، کوئی نہیں تیرے سوا، تجھ سے مانگتا ہوں، اور چادر بچھایا ہوا ہے. ایک بار ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ جو تھوڑا سا پاؤں سے چھڑا چلتا تھا. وہ عید کی کل عید تھی، اور وہ عصر کو آ گیا. میں نے کہا کہ اس کو عید ہے، اس کے کپڑے بھی بہت پٹے پرانے ہیں، اور اس پہ چمڑے وہ لگے نہیں، میں نے وہ پیوند وغیرہ لگے تھے، اور چپلیاں بھی خراب ہیں، سارے پٹی ہوئی ہیں. تو میں جلدی گھر چلا گیا. تو وہاں کچھ کپڑے تھے، نئے تو نہیں تھے لیکن نئے کی طرح لگتے تھے. وہ لائے، اور وہ وہاں بوٹ پڑے تھے تو اس کو پالش کر دیا جلدی. تھی پرانے لیکن وہ کوشش کی مجھ کو نیا سا لگی. اور رومال وغیرہ ساری چیزیں برابر کر کے میں نے کہا کہ
ہم عید کرتے ہیں، یہ بھی عید کر لے. جب عید کی نماز میں نے پڑھی تو وہی پہ پرانے کپڑے میں تھے، پھر میں نے پہنا بھی دیے. میں نے کہا کیسے اچھے لگتے ہوگا، دیکھو. میں خوش ہوا کہ انشاءاللہ اس کی عید بھی اچھی ہوگی. اس نے عید میں وہی پرانے کپڑے، وہی پرانے چپلی اور وہی کیا، وہ سارے وہی چیزیں اس نے رکھی تھی اپنے ساتھ، نہ وہ پہنی تھی. تو میں نے حاجی سید الرحمان کو کہہ دیا، ہمارا شہزاد بھائی ہے، اب یہاں شاید موجود بھی ہوگا، کبھی کبھی آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار اس کو کل تمہارے سامنے میں نے کپڑے دیے تھے، اس نے عجیب آدمی ہے، عید بھی دن کپڑے بھی نہیں پہنے اس نے. میں نے کہا سواب بھی عجیب آدمی ہے. میں نے کہا کیسے عجیب آدمی؟ اس نے کہا کہ اگر وہ کپڑے پہنتے اس کو کوئی کچھ نہیں دیتا، اگر وہ کپڑے پہنتے تو اس کو کوئی کچھ نہیں دیتا. وہ کہتے یہ تو بادشاہ ہے. اس کے لیے تو اس نے کیا کیا ہے، اس کے لیے تو اس نے اس طرح شان بنائی ہے کہ تاکہ لوگ مجھے فقیر سمجھ کر کے سوال نہیں کرتا، فقیر سمجھتے دے کر کے مجھے دے دے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ سوال کرو، نہ سوال یوں کی طرح اپنی کیا حیت بناؤ کہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو بہت بڑا کیا فقیر ہے، حالانکہ آپ کے ساتھ آپ مالدار ہوں گے. ایسا بھی نہ کریں. تو بہرحال یہاں آپ کو دعا ایسا مانگے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے آل محمد پر رحم کریں. اصحاب پر جو مومنین ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اس سے اللہ کی طرف توجہ رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے دعا ہوگی، اور اس سے فیض بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ، فائدہ بھی ملے گا. لیکن ایسی بے ادبی نہ کریں کہ آپ اللہم صلی علی محمد اپنی غلط خبر زیادہ پیش ہے، اپنا کا دس غیبات کے درمیان میں غیبت کرتے ہو، کرتے دوسری بھی پڑھتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ پہ لگاتے ہیں، دوسری پڑھیں لیکن استحضار کے ساتھ پڑھیں. تو استحضار کے ساتھ پڑھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ دوسری طرح کا فائدہ میں نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق محسوس کرو گے، رسول اللہ کے ساتھ ایک ربط محسوس کرو گے. اور بلکہ بہت بعض لوگ جو اہل کشف ہے اس کو پر تو بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ پاک کی طرف بیچتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آج میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو اس دن میں نے نعت میں سنا کہ تو تمہاری شان ایسی ہے کہ تو اللہ کا وظیفہ کیا ہے، اللہ کا وظیفہ درود شریف ہے. تو دل مجھے آیا کہ اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے اتنی، لیکن عوام تو نہیں جانتے. تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کام یہ ہے کہ تم پر رحمت بیچتے ہیں، تم پر رحمتیں بیچتے ہیں، لیکن وظیفہ پڑھتے تو نہیں ہے نا. سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بعض چیزیں وہ غلط فہمی پیدا کرتی ہے. ہمیشہ اشعار میں ایسی اشعار میں بھی کوشش کریں کہ ایسے اشعاروں کی جو غلط فہمی پیدا کرتی ہے کہ اشعار میں تو آزادی ہوتی ہے. اے باد صبا راوڑا، اب باد صبا کیا ہوتا ہے؟ لیکن شاعروں کی ہوتے ہیں کلی وادی یہیمون، جس وادی میں پڑ گئے اس میں پھرتے ہیں. لیکن اس میں تو اسی وہ بھی ہوتی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات نہ ہو. یاد رکھیں اپنے رب سے ایسی دوستی رکھے جس طرح یہ میں تو نہیں کہتا کہ پارٹی کے ساتھ آج کل جو پارٹی کے ساتھ جو دوستی ہے لوگوں کی وہ خدا سے زیادہ ہے. ایسی زیادہ ہے کہ تم تھوڑی سی بات اگر ایسی کریں کہ جو اس سے بو آ رہی ہو کہ وہی میری پارٹی کے خلاف ہے تو تمہارے گلے پڑ جائے گا. تو جس جگہ سے شرک کی بو آئے تو کیا کرے، اس سے بھاگو.
محفوظ رہو گے، محفوظ رہو گے، محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ یہ پنجاب میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ خواہ مخواہ پیر سے خدا کی قریب مانگتے ہو کہ اس سے پوچھا گیا کہ فلان آدمی بڑا ہے، فلان بزرگ یا خدا بڑا ہے؟ وہ نے کہا کہ تو ایسے پریشان ہو جاؤ جیسے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ بالکل خدا کی قریب سمجھتے ہیں۔ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی حال ہے کہ تم اس کے لیے دعائیں کرو، تو اسی کے لیے تم بھی اس کے لیے بھی دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی زیارت کے لیے جائیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی پاؤں دبائیں، خدمت کریں، لیکن اس کو طواف کرنا، سجدہ کرنا، اس کو کیا وہ اپنے سامنے رکھ کر اس کے سامنے نماز پڑھنا، ہمت صرف کرنا وغیرہ، ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس سے انسان کبھی شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اور کتنی بری بات ہوئی کہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے اور جہنم میں جلے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دن کسی نے کہا کہ تو چاہے یا اللہ چاہیے، تو چاہے، تو جب تمہارے ذہن صاف ہو جائے گی تو تم کو ایسی بات اسی بدبو آ جائے گی۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایسے مت کرو، ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی خوشی ہو، اور اس کے بعد تم بھی اس بات کو پسند کرو، جو جائز بھی ہو تم پسند بھی کرو۔ تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم نے ہمیں ایک ایک بات سمجھائی، ایک اور امت اس ایک ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو اس لیے کبھی کبھی پیر بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خدا سے کم نہ سمجھے۔ اگر اس کی یہ حال ہو تو اس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی کڑا ہونے کی خواہش مند ہو کہ میرے لوگ کڑے ہو جائیں، یہ اس کے لیے نہیں کڑا ہونا چاہیے۔ اس سے ویسے کسی کے لیے کڑے ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو خود چاہے اس کی بڑی وعید آئی ہے کہ میرے لیے لوگ کڑے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ بزرگ بعض لوگ گاڑی میں سوار ہوتے ہوتے اتنا وقت لگاتے ہیں کہ تاکہ ایک جمگٹھا ہمارے ساتھ جمع ہو جائے کہ لوگ دیکھیں کہ آئے تھے، اور جب آتے ہیں وقت سے جب موقع ہوتا ہے 3 بجے کا موقع ہوتا ہے، ایک تو کبھی دیر تو ایسی ہوتی ہے یہ خام مخواہ سا ہوتی نہ آئے گی تاکہ لوگ خوب کیا بھرپور استقبال کریں ہمارے۔ ان چیزوں سے بچیں، تم پھنس جاؤ گے۔ میں آپ کو خیر خواہ ہوں، میں اس بات کو میں تجربہ بھی ہے، جانا بھی الحمدللہ ہے کہ اگر آدمی کی یہ خیال ہو کہ وہ لوگ میرے لیے استقبال کرے، لوگ میرے لیے آئے، اور لوگ اس کے لیے وہ ایک طریقے بتاتے ہیں، اس کے لیے وہ کیا ماحول بناتے ہیں، تو ایک تو خود بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ بے تکلف آدمی کبھی تکلیف میں نہیں ہوتا، وہ مزے میں ہوتا ہے ہر وقت، کمال کی طرح وہ ہر مزے میں ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر بہت کم مصائب آتے ہیں، کیونکہ یہ ہے تو اللہ والا۔ اب اسی طرح سے بات تو نکالنی ہے تو کیسے نکالے گی؟ یہ بات کیسے نکالی جائے گی؟ تو کچھ نہ کچھ ڈب ڈب کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو انشاءاللہ، پھر اگر پریشانی آ گئی، پریشانی تمہاری رفع درجات کے لیے ہوگی، لیکن خراش تراش کے لیے نہیں ہوگی، ورنہ آپ کی خراش تراش ہوگی۔ آپ ہے بزرگ، اللہ کو پسند ہے کیونکہ آپ کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو
کہ آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، بڑی پسند ہے، لیکن کچھ کانٹے ہیں تمہارے اندر، اس کانٹوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ بندہ پاک صاف میرے پاس آئے. تو اس کے لیے کیا ہے، کچھ نہ کچھ کینچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے لیے کینچی نہ چلائے، کوشش کریں کہ ہمیشہ متوازی رہیں اور لوگوں سے عزت مت چاہیں. لوگ کوئی عزت نہیں کر سکتے تمہیں. آپ نے دیکھا ہماری بادشاہوں نے جب بھی کہا کہ میں مینڈیٹ سے، کیا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ سے آیا ہوں، تو آپ دیکھ مینڈیٹ اس سے آیا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا اسی چند ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد اس کو جیل میں بھیجیں گے. مینڈیٹ ہی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں سے آپ کیا مانگتے ہو؟ لوگوں کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے تم پاس ہو گئے یا کچھ ہو گئے. تو کبھی بھی جہاں بھی تکبر سے تم کو بدبو آتی ہے وہاں سے بچیں، جہاں شرک کی بدبو آتی ہے اس سے بچیں. پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، بیمار ہوں گے ایسے مزے میں ہوں گے کہ دنیا کا بادشاہ تو یہ ہے. بیماری میں بھی بادشاہ ہوں گے، صحت میں بھی بادشاہ ہوں گے، مرتے ہوں گے پھر بھی بادشاہ ہوں گے. واہ واہ. نبی کریم بلال رضی اللہ عنہ سے جا رہے تھے تو گھر والے کہتے تھے کہ واہ بلال آؤ، اے بلال جا رہا ہے ہم سے. تو نے کہا کہ واہ محمد آؤ. خوش تھا کہ ابھی رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. واہ محمد آؤ. پھر جب چلتے چلتے مرتے مرتے کیا ہوں گے، ایسے مزے میں ہوں گے کہ بالکل لوگ کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. آپ نے کھانا کھایا؟ آپ لوگ تو دیر بھی لگ جائے گی، تمہیں تو ان لوگوں سے معاملات بھی کرنے ہیں.